اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دستور کے مطابق کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم آپ سبھی مل کر کے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار غموں کے غمگسار ہم سب کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف کا ہدیہ نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انسان اپنی زندگی اپنی طریقے سے گزارتا ہے اور چاہیے کہ زندگی جو ہے ہم سب حضور کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ گزاریں اور یقین جانیں حسن مصطفیٰ عقائد مصطفیٰ اگر ہم اپنے قلب و سینہ میں اتار لیتے ہیں اور یقین جانیں 100% میں اگر ہم شروعات 10% سے بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری زمینی زندگی بھی بہتر گزرے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی ہماری بہتر ہوگی۔ اور 10% اس لیے میں نے کہا کہ کوئی بھی ترنت عامل نہیں ہو جاتا، ترنت حافظ قرآن نہیں ہو جاتا، وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ قاعدہ پڑھتا ہے، سند القرآن پڑھتا ہے، انسپارہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد یقین جانے کہ وہ قرآن مجید پڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے پوری زندگی میں پوری اپنی لائف میں اگر چھوٹی سی ایک کچھ بھی اپنے آقا پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنے زندگی میں اتار لیں، حسن مصطفیٰ کو اتار لیں، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آنے والا وقت ہمارا ہوگا۔ یقین جانیں آپ، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ جیسے کچھ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنی زندگی میں بہتر بنانے کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ جیسے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ہم روز کرتے ہیں، اچھائی بھی ہے وہ برائی بھی ہے، دونوں اس میں شامل ہیں، لیکن ایک چیز آپ ضرور غور کریں کہ کچھ اس میں یہ ہمیں سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کچھ بہتر کریں، کچھ بہتر کریں، لیکن کریں۔ جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ اپنے اس زندگی میں سب سے بڑی چیز انشاءاللہ تعالی میرا یہ عقیدہ ہے، میرا ماننا ہے کہ زندگی بہتر ہوتی نظر آئے گی کہ ہم کسی کی بھی شکوہ شکایت چھوڑ دیں۔ سب سے اہم مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے زندگی کو بہتر بنانا ہے تو ہم کسی کی بھی شکوہ شکایت کو چھوڑ دیں۔
اور اگر مجھ سے یا کسی پرسن سے کسی سے بھی غلطی ہو جا رہی ہے تو اس کا انداز بیاں کچھ اور ہونا چاہیے. جیسے ایک بار کا واقعہ ہے بہت چھوٹے سے میں کہ امام حسن اور حسین کے نماز پڑھنے کے لیے ایک بندہ وضو بنا رہا تھا. وہ جو کہ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو بنا چکے تھے، لیکن ایک بندہ جو وضو بنا رہا تھا وہ وضو کہیں نہ کہیں غلط تھا. تو اب سوچ لیں، شہید اعظم جن کو کہ ہمارے تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ پیار کیا. اس سرزمین پہ اگر بہت زیادہ ان کا کوئی چہیتا تھا، بہت زیادہ کوئی دلارا تھا، بہت زیادہ کوئی پیارا تھا تو امام حسن اور حسین تھے. تو جب اس بندے کا وضو غلط ہوا، اب دیکھیے قربان جائیں، امام حسن اور حسین کا زمانہ تھا اور وہ دونوں بھائی آپس میں اب گفتگو کرتے ہیں کہ بھائی جان لگتا ہے کہ آپ کا وضو غلط ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کا نہیں بھائی جان، لگتا ہے کہ چلیے میرا ہی وضو غلط ہے، ہم لوگ پھر سے وضو بنا لیتے ہیں. دیکھیے مطلب کتنا پیارا انداز. وہ دونوں لوگ اس وضو بنانے والے شخص کے اگل بگل بیٹھ گئے اور یقین جانے کہ وہ شخص جو ہے حیران و پریشان کہ آخر امام حسن اور حسین وضو غلط بنا لیے، میں بھی دیکھوں گا. اب وہ بندہ جو ہے وہیں پہ رک جاتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے، اور جب امام حسن اور حسین وضو بنانے لگتے ہیں تو قسم خدا کی اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو میں نے وضو کے ارکان چھوڑ دیے ہیں اور میرے وضو غلط ہیں. بتانا مقصد یہ تھا کہ وہ انداز اپنے اندر، وہ صلاحیت اپنے اندر لائیں. آج کل الحمدللہ تنقید کی جاتی ہے، اصلاح نہیں کی جاتی. عالموں کو میں نے باضابطے طور پہ دیکھا ہے کہ محفلوں میں تنقید کرتے ہوئے. یقین جانے کہ ہم امام حسین کو ماننے والے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تنقید سے بچو، شکوے شکایت سے بچو. اور ایک بس اتنی سی بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں کہ اس واقعے سے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مجھے یہ سبق ملتا ہے کہ مجھے اصلاح کیسے کرنی ہے. اور انشاءاللہ پھر گفتگو کی جائے گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.